یہ موت کا لفظ جو ہے نا، موت کا، اس عشق کی ایک ادا ہے جو فراق پیدا کرتی ہے، جس سے ہجر جاری ہوتا ہے۔ ایک مثال ہے ادنا سے۔ ویسے سخی سلطان العارفین نے فرمایا، عشق جنان دا سلامت باہو تے قبر نہ دی جیوے۔ اگر اس عشق پر میں واز کروں تو خدا کی قسم ساری مسجد کو رولا دوں۔ یہ عشق جو ہے یہ کسی مدرسے کا شاگرد نہیں، یہ کسی استاد سے پڑھا ہوا نہیں، یہ کسی تعلیم کا قائل نہیں، کسی کے شباب کا قائل نہیں۔ اللہ کریم نے محبت کا تو کہا ہے، محبوب کا بھی کہا ہے، لیکن جو قرآن کا لفظ ہے نا، اشداء، اشد حب للہ، جو اشدو کا لفظ ہے نا، یہ عشق ہے۔ محبت جو ہوتی ہے یہ زمین کا باشندہ ہے، اس کو فنا ہے۔ عشق کو فنا نہیں، یہ عرش کا باشندہ ہے۔ یہ گورے اور سفید کو نہیں دیکھتا، یہ چھوٹے اور لمبے کو نہیں دیکھتا، یہ رنگ اور روپ نہیں دیکھتا۔ جب یہ اپنے جوبن پہ آتا ہے یہ اداؤں سے ہو جاتا ہے، صفات سے ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ ایسا عشق ہے اگر انسان کو کامل عشق لگ جائے تو یہ آگ کو گلزار کر دیتا ہے۔ نہیں تو قصہ ابراہیم دیکھو، سب نے روکا، ملائکہ آ گئے مدد کے لیے، فرمایا نہیں۔ جبریل آ گئے، فرمایا نہیں۔ بالآخر جبریل نے عرض کی، حضور چلو کچھ نہ صحیح، یہ زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، یہ تو کہہ دو رب سے کہ بچا لے تاکہ ذکر جاری رہے۔ فرمایا جبریل بیچ میں سے نکل جاؤ نا، چھوڑو اس بات کو۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا خلیل کرتا کیا ہے، اور خلیل دکھانا چاہتا ہے کہ جس کے ڈنکے تو نے عرش پہ بجائے ہیں وہ واقع ہی خلیل ہونے کے قابل ہے۔ جب آگ میں پڑے تو اسی کو کہنا پڑا، قل یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اب یہ بتاؤ، عشق بھی آگ ہے، عشق بھی آگ ہے، جس تن میں لگتی ہے اس کو جلا دیتی ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں، کبھی آپ نے مکھی کو دیکھا ہے؟ مکھی بھن بھناتی ہے، پر مارتی ہے، اڑتی پھرتی ہے،
لیکن ہر جگہ گرتی پھرتی ہے. جتنی مرضی مکھی پرواز کر لے شہباز کی پرواز کو نہیں مل سکتی. حضرت عشق کا مقام عرش ہے. اگر پوچھنا ہے تو مصطفیٰ کریم سے پوچھو. میرے حضور فرماتے ہیں کنت کنزن مخفین فاحببت. اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت مجھے محبت ہو گئی, میری چاہت پیدا ہو گئی. ان عرفا کہ میں پہچانا جاؤں, مجھے محبت ہو گئی. فخلقتہ خلق محمد. حضرات ذی وقار یہاں واز کی گنجائش نہیں. اپنے بھائی کی دلجوئی کے لیے اور اس بچے کے درجات کی بلندی کے لیے آپ کی خدمت میں یہ چند الفاظ عرض کر رہا ہوں. چند آنسو نکلیں گے, ہماری عبادت ہو جائے گی. قیس ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جسے مجنوں کہتے ہیں. مولانا روم نے دفتر کے دفتر لکھ دیے ہیں. عربی تھا اور عربی میں مجنون کہتے ہیں دیوانے کو. ویسے نام قیس تھا. ایک کالی عورت پر عشق پیدا ہو گیا. بادشاہ نے ایک دفعہ سب خوبصورت لڑکیوں کو کھڑا کر کے نا ایک کونے پہ لیلا کو بھی کھڑا کر دیا اور قیس کو بلایا کہ جس کی طرف تو اشارہ کرے تیرے عقد میں دے دوں گا, لیکن اس میں کیا رکھا ہے جس نے پاگل کر رکھا ہے. یہ نہ اس کے پاس حسن ہے, نہ اس کے پاس عقل ہے, نہ اس کا کوئی رنگ روپ ہے. یہ عقل والوں کی بات ہے نا, عقل پہچانتی ہے. عشق کا پہلا کام یہ ہوتا ہے عقل معاف کر دیتا ہے. جب عشق لگتا ہے تو عقل کو معاف کر دیتا ہے. عقل کام نہیں کرتی جہاں عشق کام کرتا ہے. یہ عام سا آدمی کسی کے پیچھے پاگل ہو جائے نا تو بندے پکڑ کے عقل والے کہتے ہیں عقل کر, خاندان دیکھ, خود کو دیکھ کتنا حسین ہے, جوانی کو دیکھ, علم کو دیکھ, کیا ہو گیا آپ کو, آوارہ کے پیچھے ہو. وہ کہتا ہے نہیں. حضور فرماتے ہیں من احب شیئا یوم و یسم. جس شے سے بھی محبت ہو جائے, محبت کا عالم یہ ہے سب سے پہلے وہ بہرا بھی کر دیتی ہے, اندھا بھی کر دیتی ہے. دو کام کرتی ہے محبت, اندھا بھی کرتی ہے, بہرا بھی کر دیتی ہے. کیوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے نہ تو اسے اس میں کوئی عیب اور نقص نظر آتا ہے, نہ ہی اس کے بارے میں کوئی عیب سنتا ہے. اندھا کر دے. یہی تو علماء کہتے ہیں, اہل سنت کے علماء کا یہی تو ایک زور ہے. آپ سے یہی تو درخواست کرتے ہیں کہ حضور سے محبت بھی ہو اور نقص بھی نکالے. حضور سے محبت بھی ہو, عیب جوئی بھی کریں,
بشر تھے کہ نور تھے، حاضر تھے کہ نہیں تھے، غائب تھے، نور تھے کہ بشر تھے؟ کیا ہو گیا ملا تجھے؟ 1400 سال کے بعد ایک خطا کار کا شاگرد ہو کر تو معصوم عن الخطا نبی الانبیاء، 1400 سال کے بعد آج تمہیں پتا چلا ہے کہ وہ کیا تھے؟ اس رسول کو علم نہیں تھا جس کا رابطہ اپنے خدا سے تھا، اور خدا نے بتایا تھا کہ قرب قیامت میں کچھ ایسے فتنے بھی ہوں گے۔ علماء اہل سنت کی تقریروں پہ غور کیا کرو۔ حضرات ذی وقار حضور دوسری جگہ فرماتے ہیں من احب شیئا فاکثر ذکرہ، اور جس شے سے بھی محبت ہو جائے صبح شام اسی کا ورد رہتا ہے۔ کسی کو ماں سے محبت ہے تو ماں کے چرچے کرتا پھرتا ہے، کسی کو بیوی سے محبت ہے، کسی کو اولاد سے محبت ہے، کسی کو بیٹے سے محبت ہے۔ میری بات ہوئی علامہ یوسف صاحب سے کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے بھائی جان صبر نہیں آتا، روزانہ جاتا صبر نہیں آتا، کیا کروں؟ یہ تو ایک بیٹا ہے جس پر علامہ کی یہ کیفیت ہے کہ صبح شام روتا پھرتا ہے، محبوب عالم کی کیا کیفیت ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اتنی دیر تو مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک کل کائنات سے بڑھ کر تو اپنے نبی سے عشق نہیں کرتا۔ عقلاں والے رہ گئے، عشق والے بازی لے گئے۔ عقل کہتی ہیں کہ کپڑے صاف کر، میں نے کہا چلو ذوق ہو جائے۔ عقل کہتی ہے کہ کپڑے صاف کر، عشق بولا او گریباں چاک کر۔ عقل کہتی ہے کہ سوئے بازار چل، عشق بولا کہ کوچائے یار چل۔ عقل کہتی ہے بڑی شے جان ہے،
عقل کہتی ہے بڑی شے جان ہے، اور عشق بولا وہ بھی یار پر قربان۔ سامعین کرام، عقل تو محو تماشائے لب بام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ غازی علم دین کتنا بڑا عالم تھا، کتنا پروفیسر تھا، ڈاکٹر تھا، پی ایچ ڈی تھا، کتنا بڑا جوان تھا، کتنی بڑی عقل تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب لگی دل میں، لگی دل میں تو کسی سے سبق نہیں سیکھا، مشورہ نہیں کیا، دل میں لگی۔ پھر کر گیا۔ ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا مفسر تھا، معلم تھا، کوئی کسی کو خبر تھی کہ کون تھا، لیکن لگی دل میں تو کسی سے پوچھا نہیں۔ پھر میں نے خود دیکھا، پھر میں نے خود دیکھا کہ علماء اپنی دستاریں اتار کے ان کے مرگ پہ قدموں پہ رکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم رہ گئے، جھلا بازی لے گیا۔ تو حضرات ذی وقار، یہ محبت ایک ایسا چراغ ہے جس دل میں روشن ہوتا ہے۔ محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ جب جیل میں گئے تو پروانہ آ گیا کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے، آپ جیل سے نکلیں۔ تو فرمانے لگے یار اب تو مزہ آنے لگا تھا، اب تو مزہ آنے لگا تھا، کیوں مجھے جیل سے بھیجتے ہو، بس ادھر ہی ٹھیک ہے۔ کہنے لگے مولانا صاحب کیوں، لوگ تو خوش ہوتے ہیں جیل سے نکل کے، تم خوش کیوں نہیں ہوتے؟ تو فرماتے ہیں کہ تنہائی کے سب دن ہے، تنہائی کی سب راتیں، اب ہونے لگی ہے خلوت میں ملاقاتیں۔ میں کیا بتاؤں، رات ہوتی ہے دنیا سوتی ہے، میری غمگین آنکھوں میں تیری تصویر ہوتی ہے۔ کہنے لگے تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں، مغرب ہوتی ہے کنڈی لگاتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے کمبلی والا آ جاتا ہے، میری رات اچھی گزر جاتی ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست ہے کہ ہم گناہگار تیرے محبوب کے نام لیوا جیسے کیسے بھی ہیں، اس مرحوم کے درجات کو بلند کر دے اور اس کے والدین کو صبر عظیم، اجر عظیم سے نواز دے، اور میرے بھائی کو راحت قلبی نصیب فرما اور اسے سکون عطا فرما۔
ہم جتنی بھی تسلی دے لیں، یہ جتنا بھی اپنے آپ کو مصروف کر لے، میں ان کو بتا رہا تھا کہ دن تو آپ کا اچھا گزر جاتا ہوگا نا لوگوں میں ملنے جلنے میں، رات کی تنہائی میں کیا کرتے؟ کہنے لگا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، پھر بند نہیں ہوتے، نیند نہیں آتی۔ باتیں کرنی بہت آسان ہے، باتیں کرنی بہت آسان ہے، مگر جب انسان کے وجود پہ گزرتی ہے نا، وہی جانتا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات اس پر ہیں، بے شمار۔ آپ تو انسان ہیں، یہ انسان جو ہے نا نسیان سے مشتق ہے، انسیت اس کا مادہ ہے، یہ جلدی مائل ہو جاتا ہے، جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن محبوب کبریا کا عالم یہ تھا، جس کھجور کی لکڑی کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے نا، اس میں بھی جان پیدا ہو گئی، اس میں بھی عشق پیدا ہو گیا۔ اور اس حدیث کے 26 راوی ہیں صحابہ، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث میں نے پڑھی۔ 26 صحابہ راوی ہیں۔ جب منبر شریف بنا، حضور منبر پہ جلوہ گر ہوئے تو وہ کھجور کا تنا سوکھا ہوا پھٹ گیا، اور اس میں چیخوں کی آوازیں نکلنے لگی۔ اس طرح ہجر سے روتا تھا، اتنے فراق سے روتا تھا کہ جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ بلکتا ہے، بچہ گم ہو جائے اونٹنی روتی ہے، ایسی ایسی آوازیں۔ ہے مولانا روم نے کہا استون حنانا از ہجر رسول، جدو یاد سجن دی آئی لکڑیاں بول پئی۔ عشق جو ہے یہ سکھاتا نہیں بلاتا ہے، اور جس تن میں لگی ہو، ہجر کا معنی ہوتا ہے ابھرنا، بلکنا، تڑپنا، آہو بکا کرنا۔ اور ہجر کب لگتا ہے؟ جب فراق لگے، اور موت فراق پیدا کرتی ہے۔ جب حضور کا آخری لمحات تھے تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے پوچھا، یہ بڑا واقعہ لمبا ہے، کہ کون ہے دروازے پہ بار بار دستک دیتا ہے، آپ کس سے باتیں کرتی ہو؟ کہا جی کوئی عربی مسافر ہے، خیریت طلب کرتا ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے زہرا یہ کون ہے؟ دروازہ بند ہے، غیب دان نبی کو پتہ نہ ہو۔ دروازہ بند ہے، دروازہ کھلا نہیں۔ فرمایا جانتی ہو جس سے باتیں کر رہی ہو یہ کون ہے؟ کہنے لگی کوئی مسافر ہے، کہتا ہے دور سے آیا ہوں، تیرے ابا کی خیریت لینی ہے۔ فرمایا بیٹا اس کو اجازت دے دو، یہ وہ ہے جو باپ کو بیٹی سے، ماں کو بیٹے سے، بہن کو بہن سے، بھائی کو بھائی سے جدا کرنے والا ہے، اس کو فراق کہتے ہیں۔ یہ ہے فراق۔
اور فراق جب بندے کو لگتا ہے، مولانا روم علیہ رحمت کو فراق جب لگا، یہ مثنوی شریف جتنی لکھی گئی ہے نا، یہ شمس تبریزی کے فراق میں لکھی گئی، دفتر کے دفتر چھوڑ گئے، قاضی القضاء کا عہدہ بھی چھوڑ دیا، شیخ الحدیث تھے وہ بھی چھوڑ گئے، مفتی تھے وہ بھی چھوڑ گئے۔ عشق جب لگتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہنے دیتا، پھر محبوب ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نبی کے صدقے اپنا کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چند جملے جو میں نے عرض کیے ہیں، میں نے کوئی واعظ ووز تو کیا نہیں، نہ تقریر مجھے آ ہی نہیں رہی، سچی بات ہے۔ تو بس دل رو رہا ہے، دل رو رہا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے بھائی کو سلامت رکھے اور اسے صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔